السلام علیکم گائس، کیسے ہیں؟ تو آج یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ ایک شارٹ سا میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ یہ کافی دوست جو ہیں وہ مجھے بار بار ان باکس میں وہ میسج کرتے ہیں، کچھ پوچھ بھی لیتے ہیں کہ روڈن یونیورسٹی جو ہے وہ انٹرویو کس طرح کا لے رہی ہے۔ تو کیونکہ میں نے اپلائی کیا ہوا تھا روڈن یونیورسٹی میں، تو ایسے بیچلر میں نے 2 سبجیکٹس کا میں نے اپلائی کیا ہوا تھا، بلکہ 3 میں نے کیے ہوئے تھے، انفارمیٹکس، میتھمیٹکس اور میں نے سوشل سائنسز ایسے میجر میں نے رکھے ہوئے تھے 3 سبجیکٹس۔ اور اس کا جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ٹیسٹ دیا ہوگا، ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں آپ کے جو کرائٹیریا ہے جو سکیور ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو جاتا ہے، تو پھر دین آپ انٹرویو کے لیے آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر آپ انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں تو انٹرویو میں جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں وہ کس طرح کے کوشچن ہو سکتے ہیں، تو آج کی اس شارٹ سا ویڈیو میں کچھ کوشچنس اور کچھ امپورٹنٹ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو ہیں وہ ایزیلی یا کوئی بھائی جس کو آئیڈیا نہیں ہے وہ آپ ایزیلی ایکسیس یا ایزیلی آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلے جو ہیں سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ ڈاکومنٹس کی بھی میں بات کروں گا کہ کون سے ڈاکومنٹس وہ چلو ٹھیک ہے، وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹس جو ہے میں نے آلریڈی ادھر ایڈ کیے ہوئے ہیں، کون سے ڈاکومنٹس نیڈ ہوتے ہیں اور کس طرح کا ڈاکومنٹ کس طرح فل کرنے ہوتے ہیں۔ 16 آؤٹ آف 16 جو ہیں وہ 16 ڈاکومنٹس ہیں، اور کون کون سی غلطیاں نہیں کرنی ہے۔ ابھی 11 اپروو ہو گئے ہیں، ابھی باقی جو ہیں وہ اپروو نہیں ہو گئے ہیں، صحیح۔ تو چلے دیکھتے ہیں جو روڈن یونیورسٹی کے کوشچنس جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو کوشچن جو ہوتا ہے وہ مجھ سے جو پوچھے گئے تھے، میں نے ادھر جو آسانی کے لیے میں نے لکھے ہوئے ہیں آسک می، جو مجھ سے جو پوچھے گئے تھے جو کوشچنس ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو جو انٹرویو کا جو سیشن ہے اس کا جو لنک جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے، ینڈیکس جو رشیا کا جو ایک انجن ہے اس میں آپ اس کے تھرو آپ زوم میں انٹر ہوتے ہیں۔ جب تک آپ زوم میں انٹر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے ہوسٹ، تب تک آپ نے کیا کرنا ہے، ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کی باری آ جائے گی وہ ایکسیپٹ کریں گے، وہ میں بھی آپ فرسٹ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی آپ لاسٹ بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کو مڈل میں بھی کہیں پہ آپ کو وہ ایکسیپٹ یا آپ کو وہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کوشچنس مجھ سے پوچھے گئے تھے جو 2 سبجیکٹس کے ریلیٹڈ، اور وائی یو کم ٹو رشیا، پہلا ایک کوشچن مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ رشیا کیوں آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے یہ اکثر ہر فیلڈ میں کوئی بھی سبجیکٹ ہو، یہ ایک کامن سوال ہے، یہ کامن کوشچن ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وائی یو کم ٹو رشیا۔ تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے، آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے کہ آپ رشیا کیوں جانا چاہتے ہیں۔ دوسرا جو کوشچن ہے وائی یو چوز دس سبجیکٹ ایز اے میجر، دوسرا جو مین کوشچن ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ کو ایز اے میجر کیوں سلیکٹ کیا۔ تو یہ مجھے پوچھا گیا، تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے، آپ کا میتھمیٹک ہے، آپ کا سوشل سائنسز ہے، آپ کا کمپیوٹر سائنس ہے، جو بھی آپ کا کوشچن سبجیکٹ ہے اس کے ریلیٹڈ یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ تھرڈ کوشچن جو ہے وہ وائی یو چوز روڈن، روڈن یونیورسٹی آپ نے چوز کیوں کیا۔ یہ کوشچن بھی اکثر و بیشتر پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگوں سے بھی، اس کو بھی آپ نے پریپیئر کرنا ہے کہ میں نے روڈن کیوں سلیکٹ کیا، یا یہ روڈن کی جو اولمپیاڈ ہے میں نے کیوں اس کو پریفر دیا۔ تو یہ اور ادر کوشچنس لائک جو ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، جو واٹ از یور فیوچر پلان، آپ گریجویشن کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ماسٹرز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو کوشچنس ہیں یہ جو ہیں کامن کوشچنس ہیں، یہ لائک کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں یہ کچھ سوالات اور ہیں جو سبجیکٹ ریلیٹڈ ہیں، میں نے ان کو مینشن کرنے کی کوشش کی ہیں۔ تو تقریباً میں نے یہ سارے ہی کوشچن جتنے پوچھے گئے تھے وہ میں نے کیا ہوا ہے، شاید اگر کوئی غلطی سے مس کیا ہے تو آپ پھر بھی اپنے لیے وہ پریپیئر کریں خود کو اس حساب سے۔ تو سبجیکٹ ریلیٹڈ جو کوشچنس ہیں، سب سے پہلے جو ہے وٹ از سوسائٹی، جو سوشل سائنسز کے ریلیٹڈ یہ ایک دو کوشچنس کے بعد اوپر والا جو کوشچن ہے ان کو بھی پوچھنے کے بعد یہ بیچ میں جو سبجیکٹ ریلیٹڈ جو کوشچنس تھے وہ مجھ سے یہ پوچھے گئے تھے، وٹ از سوسائٹی، سوسائٹی کیا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ سوشل سائنسز کا سبجیکٹ ہے تو سوشل سائنسز میں تو پھر سوسائٹی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو سراؤنڈنگ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو پھر اس طرح کی چیزیں پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو سوال تھا وہ سی ایس کمپیوٹر سائنس کے ریلیٹڈ مجھ سے جو پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وٹ از اے آئی، یہ ایک سمپل سا کوشچن ہے، وٹ از اے آئی اینڈ ہاؤ یو کین یوز اے آئی، اس طرح کا کوشچن تھا۔ آپ اپنے فیوچر پلان میں یا اپنے فیوچر میں آپ اے آئی کو کس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں، تو مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا۔
اور تیسرا جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ وٹ آر لاجیکل آپریشنس. تو یہ ایک بہت ہی سمپل کوشچن ہے، اگین ایک سمپل کوشچن ہے، اور گیو ایگزامپل بھی کہا ہوا تھا، تو یہ بھی کمپیوٹر سائنس کے لیے ہی تھا. تو لاسٹ جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ وٹ از لین، گیو سم ایگزامپلس. جو لین لوکل ایریا نیٹورک، تو یہ کمپیوٹر سائنس کی سب سے بہت ہی بیسک اور سمپل سی چیزیں ہیں، جو کوئی بھی کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ ان کو ایزلی اویل اور ایزلی ان کو کلیئر کر سکتا ہے. اس میں کوئی مشکل، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. آپ صرف ایک چیز آپ نے جو ہے بی کانفیڈنٹ رہنا ہے. کانفیڈنٹ مسٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو کوشچن پوچھیں گے، اس میں آپ نے کانفیڈنٹلی، اور ایک بات اس سے پہلے، سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ آپ سے پاسپورٹ لازمی اپنے ساتھ رکھیے گا. پاسپورٹ یا آئیڈینٹی جو آپ نے یوز کیا ہوا ہے، آپ کا سین آئی سی ہو سکتا ہے، آپ کا جو بھی آئیڈینٹی آپ نے شروع میں یوز کیا ہوا ہے اس کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. وہ آپ کو کہے گا کہ آپ اپنا آئیڈینٹی شو کروائے. آئیڈینٹی شو کروانے کے بعد آپ سے ہی کوشچن کیے جا سکتے ہیں. تو آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے. اگر ان کیس آپ کو کوئی کوشچن نہیں آتا ہے، اس کا ایگزیکٹ آنسر آپ کو نہیں آتا، لائک مثلا کمپیوٹر سائنس ہو گیا، یہ اس طرح کے سوشل سائنسز کے یہ جو کوشچنس ہوتے ہیں، اس کا کوئی ٹو دا پوائنٹ آنسر تو ہوتا نہیں ہے. چلو کوئی دوسرا میتھمیٹکس سبجیکٹ ہو گیا، اس کا کوئی ایگزیکٹ آنسر ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بے شک آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کو نہ بھی آ گیا تو کوئی ایشو بن سکتا ہے. لیکن یہ جو کمپیوٹر سائنس ہو گیا، جو اس طرح جو تھیوریٹیکل سبجیکٹس ہیں، ان میں اگر آپ سے کوشچن پوچھا جاتا ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ آپ نے آگے سے بولنا ہے، چپ نہیں رہنا ہے. جسٹ آپ کا وہ کانفیڈنٹ چیک کرے گا. آپ نے کانفیڈنٹ کو مینٹین رکھنا ہے. آپ نے جسٹ آپ نے مطمئن ہو کے، سیٹسفائی ہو کے، سلولی آپ نے اسپیک، آپ نے آواز کو تھوڑا اونچا رکھ کے آپ نے ایسے ایک نارملی آپ نے کرنا ہے. اور تیسری بات جو ہے کہ ان کا بھی انگلش اتنا اچھی، ان کی جو انگلش لینگویج ہے یا جو ان کا ایکسینٹ ہے وہ بھی اتنا ہی جیسا ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے، وہ بھی کچھ خاص نہیں ہوتے ہیں. صحیح ہے. ان میں سے جو مجھے ایک سبجیکٹ میں جو آ گیا تھا وہ تو ایک ہی بندہ تھا، اور دو میں جو تھے وہ دو لیڈی تھی. اس میں سے ایک جو کوشچن پوچھ رہی تھی اس کو انگلش آتی تھی، اس کو جو کوشچن دے رہی تھی وہ اگلی بندی تھی، وہ اس کو کوشچن دے رہی تھی. ایک میڈم ساتھ میں تھی، وہ اس کو کوشچن رشین میں پوچھ رہی تھی، پھر اگین وہ مجھے انگلش ٹرانسلیٹ کر رہی تھی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو اگلا جو بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی انگلش سمجھ نہیں آتی ہے، یا اتنی زیادہ نہیں آتی ہے، تھوڑی بہت آ بھی سکتی ہے. تو وہ آپ کا جسٹ کانفیڈنٹ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کے سامنے آپ جو بھی بولتے ہیں، اور اگلا جو پوچھنے والا بندہ ہوتا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو بھی پھر کوشچنس کے ریلیٹڈ اتنا نالج نہیں ہوتا ہے. جسٹ اس کو انگلش آتی ہوتی ہے، پھر وہ انگلش جسٹ ایسے ٹرانسلیٹر ادھر یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر اس میں تو وہ آپ نے جو بھی بولیں گے، پھر اگلا جو بندہ ہے وہ اس کو تو آپ کا کانفیڈنس ہی دیکھنا ہے. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے. تو چلے ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر پھر بھی اگر کسی کو کوئی سمجھ، کوئی ایشو یا اس طرح کی ہے تو آپ کومنٹ میں، آپ ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تو چلے انٹرویو کے لیے بیسٹ آف لک. اور دوسرا جو ویڈیو ہے وہ اگر آپ انٹرویو پاس کر جاتے ہیں یا جن کا آلریڈی پاس ہو گیا، تو پھر ایک میں ڈاکومنٹس کے اوپر ایک چھوٹا سا ویڈیو انشاءاللہ ضرور میں بنا کے اپلوڈ کر دوں گا. تو چلے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.